آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کرام جو ایمان والے تھے وہ کتنے تھے؟ کتنی تعداد میں زندہ تھے ایماندار؟ ایمان والے بہت تھے، وفادار کم تھے نا، وفادار کم تھے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سن لیں، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم مجھ سے پہلے، ہم سے پہلے، مسلمانوں سے پہلے جو پرانی امتیں ہیں، تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے، منہ بمنہ قدم بقدم۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا مقصود یہود و نصارہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کے علاوہ کون ہو میرا مقصود ہے؟ یعنی صحابہ کن کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ یہود و نصارہ پر۔ ایک دفعہ ہاتھ میں ہو۔ دوسری طرف میں آپ کو آپ نے تعداد پوچھا کہ کتنے تعداد مومن بچے نا، میں بتاتا ہوں۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، آپ مجھ سے موسیٰ اور ہارون کی کہانی ہے۔ صحابہ سے کیا فرمایا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ چلے، اوے صحابہ نے کیا کیا؟ اور سن لو نا قاری صاحب، پلیز قاری صاحب سن لو، قاری صاحب سن لو، قاری صاحب سن لو، قاری صاحب سن لو، یہ کمر توڑ ہے، یہ کمر توڑ ہے، جواب کمر توڑ ہے، برداشت نہیں کر سکیں گے نا، اسی لیے جواب نہیں دے، اور جواب دینے دو نا، جواب دینے دو قاری صاحب۔ جب موسیٰ صاحب کوئی طور پہ چلے گئے تھے، صحابہ سب کے سب انہوں نے صف جماعت بنا دی، نماز تراویح کی ہو رہی ہے، ایک امام جماعت بنا، بچڑے کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں، بچڑے کے سامنے۔ تو وہاں پہ ہارون کے ساتھ کتنے لوگ بچے تھے؟ جتنے لوگ وہاں پہ ہارون کے ساتھ بچے تھے نا صحابہ موسیٰ سے، سب نے معجزات دیکھے تھے، صحابی تھے سب، جتنے ہارون اسی تعداد میں امیر المومنین علیہ السلام، وہ گنتی کر لو کتنے لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی اور کتنے لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی، ہارون کے ساتھ رہے اسی تعداد میں۔ ہاں اسی تعداد میں اس امت میں بھی بچڑے کی عبادت کی، بچڑا بنایا گیا، سامری آیا اس امت کا، سامری نے بچڑے کو کھڑا کیا، صحابہ نے سجدہ کیا بھائی۔ ہاں اس میں سے کچھ لوگ اس امت کے ہارون کے ساتھ بچے، وہ کم تھے۔ ہیلو، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بچڑے کی، اس امت میں بچڑے کی پوجا نہیں، اس امت میں تو گھوڑے کی پوجا کرنے والے بھی ہیں۔ بھائی دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم چلو گے نقش قدم پر یہود و نصارہ کی۔ جو بچڑے کی عبادت کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، جس نے گھوڑے کی عبادت کی اس پہ اللہ کی لعنت، اور جس نے اس امت کے ہارون کے ساتھ غداری کی ہے اور اس امت کے سامری کا ساتھ دیا ہے اور اس امت کے بچڑے کی عبادت کی، اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ آپ تعداد نہیں بتائیں گے کہ ہارون کے ساتھ کتنے بچ گئے تھے؟ آپ بتائیں نا، آپ جتنے ادھر تھے اتنے ادھر تھے، ادھر بھی کم تھے ادھر بھی کم تھے، ادھر بھی کم تھے ادھر بھی کم تھے، مطلب 10 12 13 ایسے یاد نہیں؟ ادھر بھی کم تھے ادھر بھی کم تھے۔ دیکھیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابت تھے وہ کافی تعداد تھے، لیکن اتنے زیادہ نہیں۔ دیکھیں کتاب احتجاج طبرسی میں جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی تو جن صحابہ نے اعتراض کیا اور جنہوں نے تقریر کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس بہت سارے صحابہ تھے، کم از کم 10-12 صحابہ نے تقریر کیا، اور یعنی ہر صحابی تو تقریر نہیں کرتا نا، وہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں جیسے سلمان تھے، ابو ذر تھے، مقداد تھے، عمار یاسر تھے، اس طرح کے صحابہ انہوں نے تقریر، ان کی تعداد صرف 10-12 ہیں۔ یہ اور ان کے علاوہ جن صحابہ نے بیعت نہیں کی ان کی تعداد کافی ہے اب، لیکن اتنے نہیں تھے کہ بس ابو بکر عمر کے ساتھ جو تھے سب مدینے والے تھے، مکے والے تھے، قبائل سب ہزاروں کی تعداد میں، وہ سب ان کے ساتھ 150 تو ہوں گے نا، کم از کم 150 تو ہوں گے۔ نہیں 150 نہیں تھے۔ دیکھیں انہی میں سے بھی جب امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اب جنگ کرتے ہیں نا، انہوں نے اعتراض تو کیا، پھر امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ آؤ میری مدد کرو، جنگ کے لیے نکلتے ہیں، تو صرف 4 آئے۔ جب فرمایا نا امتحان کا وقت آیا کہ ہم ابو بکر کو خلافت سے ہٹا دیتے ہیں، تلوار نکال دیتے ہیں، یعنی انقلاب لائیں گے، عسکری کارروائی کریں گے، تو صرف 4 آئے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں لیکن یہ دیکھیں بعد میں ان لوگوں نے توبہ کیا، بہت سارے صحابہ آئے، سب نہیں، بہت سارے صحابہ آخر میں بہت جلد یا بعد کچھ سالوں کے بعد انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، توبہ کیا اور مل گئے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن وہ کبھی اکثریت میں نہیں تھے۔ احتجاج طبرسی میں یہ لکھا ہوا نا کہ بعد از وفات حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمیع اصحاب مرتد شد مگر 6 کس، 3 آدمی بچ گئے تھے جو مرتد نہیں ہوئے، وہاں صرف تعداد 3 کی۔
اور ارتداد سے مراد اور لفظی معنی ہے، ارتداد سے مراد یعنی وہ لوگ جو نصرت کے لیے نہیں آئے اور باقی لوگ نصرت کے لیے نہیں آئے، یعنی نصرت سے وہ انہوں نے پشت کر دی، نصرت کرنے جنگ کرنے نہیں آئے، وَإِلَّا یہ ارتداد سے مراد وضاحت آپ کر رہے ہیں، مصنف نے یہ وضاحت نہیں کی، مصنف اور نے بھائی صاف اسی کہا ہے کتاب میں لکھا ہے نا، اسی کتاب احتجاج تبرسی میں یہ روایت بہت زیادہ ہے کہ جن صحابہ نے ابو بکر پہ اعتراض کیا ہے وہ کتنے تعداد تھی ان کی، کم از کم 10-12 تو ان کی تعداد ہے جنہوں نے تقریر کیا ہے۔ آپ نے ایک بیان میں یہ بات کہی تھی جب یہ کہا گیا کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان کی خلافت صحیح نہیں تھی، بدعت تھی، تو مولا علی ان کے ساتھ کیوں رہے؟ تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا نہیں رہے، کہ میں نے کہا مولا ان کے علی ساتھ نہیں رہے بھائی، میں نے کہا ساتھ ہی نہیں رہے، میں نے کب کہا ساتھ رہے ساتھ رہے نہیں میں نے آپ کہا نے ساتھ ہی جواب نہیں دیا رہے، کیا؟ کبھی ساتھ تھے ہی نہیں، کبھی ساتھ نہیں تھے ان کے، آپ نے خود ساتھ کہا ہے، رہے۔ آپ کا بیان پڑا ہوا، آپ کا بیان پڑا ہوا، آپ نے کہا میں اس نے وجہ کبھی سے نہیں کہ بولا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی ابو بکر عمر کے ساتھ تھے، کبھی ساتھ نہیں، ہمیشہ ان سے بری تھے، ہمیشہ ان سے بیزار تھے۔ میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کی، یہ ہر شیعہ کا ابتدائی عقیدہ ہے، ہر شیعہ کا ابتدائی عقیدہ ہے براءت، 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 یہ آپ کہتے ہیں ساتھ تھے، ہم وہ ہاں یہ تو آپ کا بیان میرے پاس محفوظ ہے، میں آپ کو سنوا دوں گا، آپ کے الفاظ آپ کو لوٹا دوں گا۔ او بھائی آپ نے غلط کوٹ کر رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں میرے پاس بیان محفوظ ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں نا، یہ تو ایسا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 3 اللہ ہیں آسمان میں، اب کوئی کہہ دے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ آسمان میں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیان محفوظ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ میں آسمان میں 3 اللہ ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں بھائی۔ اسی طرح ہم شیعوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، اب بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت علی علیہ امیر المؤمنین علیہ السلام کبھی بھی ابو بکر عمر کے ساتھ نہیں تھے، تاکہ ہم ایکسپلین کریں کیوں ان کے ساتھ تھے۔ سلمان کی سیرت میں اگر آپ پڑھیں اور ان میں آپ دیکھنا چاہیں کون اچھے تھے کون برے تھے، ایمان والوں کو تو خیر پتہ چل جاتا ہے شکل دیکھتے ساتھ ہی، ان کی بات نہیں کر رہا، عام آدمی مجھ جیسا آدمی سیرت پڑھنا چاہتا ہے، تاریخ پڑھنا چاہتا ہے، اس تاریخ سے میں فیصلہ کر سکوں کون اچھا ہے اور کون برا ہے، میں یہ فیصلہ کر سکتا ہوں آسانی سے نہیں کر سکتا، لیکن سیرت جناب سیدہ کے مطالعہ کے بعد میں بہت آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہوں، بالکل فرقان ہے۔ 3 دن کی زندگی آپ کی رحلت کے بعد 3 دن میں سارے منافق عیاں ہو گئے، حذیفہ نہ بتائے جو جتنے بھی پردے میں تھے وہ سارے چہرے عیاں ہو گئے۔ اچھا اب کیا کریں، عیاں تو ہو گئے، ہم بیان کریں نہ کریں، وحدت کا بھی مسئلہ ہے، دل آزاری بھی حرام ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا اب ہم کیا کریں؟ یہ تاریخی ایک واقعہ، چلیں ہم بات کر لیتے ہیں، پہلے ان سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہتے۔ اپنے بھائی ہیں ہمارے، عید اللہ سیستانی کہتے ہیں بلکہ وہ انفسکم، تمہارے نفس ہیں، بھائی نہیں ہیں۔ ہم اپنے نفسوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تاریخ سے کوئی تاریخ کو پڑھ کر کوئی نظریہ قائم کرنا کیسا ہے؟ ہم تاریخ پڑھیں اور دیکھیں، اس کے بعد کچھ لوگ اچھے ہوں گے کچھ لوگ برے ہوں گے۔ تاریخ پڑھتے ہیں اور مخصوصاً سیرت نبی پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے اطراف میں موجود کچھ لوگوں کے بارے میں ہم نظریہ قائم کر لیں، یہ اچھے ہیں اور یہ برے ہیں، آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ جی آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی اور سے پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم نظریہ قائم کریں تو آپ کو اچھا لگے گا یا آپ کو برا لگے گا؟ ٹھیک، ان کو برا لگتا ہے، ٹھیک، چھوڑو 1400 سال پہلے ہوا، جو اچھا تھا، جو برا تھا، تم نے کیا کرنا ہے؟ انہیں اچھا نہیں لگتا۔ اچھا چلیں، اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو یہ کام ہم نہیں کرتے، آپ بھی نہ کریں، ہم تب نہیں کریں گے جب آپ بھی نہ کریں۔ اچھا آپ کرتے ہیں؟ ہاں آپ بھی کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ رسول خدا سے مربوط اور ان سے انتہائی نزدیک لوگوں کے بارے میں نظریہ قائم کرتے ہیں۔ آپ نظریہ قائم کرتے ہیں رسول خدا کے والد جہنمی ہے، نعوذ باللہ،
آپ نظریہ قائم کرتے ہیں رسول خدا کی والدہ مشرکہ تھی، نعوذ باللہ. آپ نظریہ قائم کرتے ہیں حضرت ابو طالب جس نے رسول خدا کا دفاع کیا، اسلام کا دفاع کیا، وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ جہنمی ہیں. اچھا، کیوں آپ یہ نظریہ قائم کرتے ہیں؟ ہم نے تاریخ میں پڑھا، یہ پڑھا، وہ پڑھا، یوں کیا، وہ اسلام نہیں لائے، وہ کلمہ نہیں لائے. آپ نے تاریخ میں یہ چیزیں پڑھی ہیں اور ایک نظریہ قائم کیا ہے، اور وہ بھی رسول خدا سے نزدیک ترین ہستیوں کے بارے میں. اگر رسول کے احترام میں کوئی نظریہ قائم نہیں کرنا تو پھر یہاں نظریہ قائم نہ کرو. کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کوئی معمولی نظریہ قائم کرتے ہیں؟ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ میرا کہنا بھی میرے لیے بہت سخت ہے کہ رسالت مآب کے والدین جہنم میں ہوں. کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ہے یہ عاشق رسول؟ کس کے پاس یہ احترام رسالت کہاں گیا؟ ناموس رسالت کہاں گیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے کیونکہ تاریخ پڑھا، وہ کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، جو کلمہ نہ پڑھے اسلام نہ لائے. تاریخ میں آپ کو یہ چیزیں ملی ہیں. تاریخ لکھنے والوں کو جانتے ہو کون کون تھے؟ تاریخ لکھنے والوں کو رسول خدا سے کتنی نفرت تھی، اس کو جانتے ہو؟ تاریخ لکھنے والوں پر بنی ہاشم کتنا بھاری تھا، جانتے ہو؟ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ خلیفہ اموی آیا، اس نے کہا یہ جو تم درود بھیجتے ہو نبی پر، اس کا سلسلہ بند کر دو، کچھ بنی ہاشم والوں کی ناک اونچی ہو جاتی ہے. یہ تاریخ لکھنے والے یہ ہیں. چلیں ہم کہتے ہیں جو تاریخ جیسی ہے اب ہم تک پہنچی ہے، آپ نے بھی نظریہ قائم کیا تو پھر ہمیں بھی آزادی ہونی چاہیے، ہم بھی نظریہ قائم کر لیتے ہیں. یا آپ بھی نہ کریں، ہم بھی نہیں کرتے. آپ نے نظریہ قائم کیا اور آپ نے تو جہنم تک نعوذ باللہ پہنچا دیا. ہم نظریہ قائم کرتے ہیں، جہنم میں نہیں پہنچاتے. نظریہ تو ہم قائم کر سکتے ہیں، ہم کہہ تو سکتے ہیں کون اچھے تھے اور کون برے تھے، کس نے ظلم کیا، کس نے ظلم نہیں کیا، کس نے حق دیا، کس نے حق غصب کیا.